الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ اسلام کے اندر شعبان کے مہینے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال کیے ہیں، شعبان کے مہینے آنے کے بعد کیا کیا ہے صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی جاننا ہے، اور اس مہینے میں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اور بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے فرمایا، تھوڑا بچے کو بیٹھا دے، ذرا دھیان سے سنیں، یہاں آئے تو بچے کو ذرا نہ لائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بیچ بیچ میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس مہینے کے عظمت کے بارے میں، اس مہینے کے شان کے بارے میں، کہ یہ شعبان مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اپنی طرف بتایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو، صرف شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت اور اتنی عظمت والے ہیں تو یہ مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عظمت والے بن گئے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، یہ بہت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یعنی محمدی مہینہ ہے اور رمضان الہی مہینہ ہے، یعنی خدا والا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شعبان کی شان کیا ہے، یہ شعبان جو مہینہ ہے اس کی شان کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعبان میں 5 حروف ہے، شعبان کے اندر 5 حروف ہے، یہ 5 حروف، اس میں پہلا نام آتا ہے حروف کا شین۔ آپ ذرا دھیان سے سنیے، پہلا شعبان میں آتا ہے شین، اس سے مراد ہے شرافت والا مہینہ، شین سے مراد یہ مہینہ جو ہے شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عین، عین سے علا کے معنی میں آتا ہے، علا کہا جاتا ہے بلندیوں کو،
یعنی یہ مہینہ بلندیوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد با آتا ہے، اور با بر سے ماخوذ ہے، یعنی برن کے معنی نیکی کے آتے ہیں، تو اس سے مراد یہ مہینہ نیکیوں والا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے الف۔ الف سے الفت کے معنی میں مراد ہے، الفت کہتے ہیں محبت کو، یعنی یہ مہینہ محبت والا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا مہینہ ہے، اور اس میں آپسی اختلاف کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے تعلق سے بھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چار چیزیں، اور آخر میں آتا ہے نون۔ پہلا آ گیا شرافت والا مہینہ، دوسرا عین سے بلندیوں والا مہینہ، اور تیسرا با سے نیکیوں والا مہینہ، اور الف سے الفت یعنی محبت والا مہینہ۔ یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے کے بعد شرافت بھی آ گئی انسان کے اندر، بلندی بھی آ گئی، نیکی بھی آ گئی، اور آپس میں مل جل کر رہنے والے الفت اور محبت بھی آ گیا لوگوں کے اندر۔ پھر آخر میں آیا نون۔ نون سے مراد نور الہی یعنی اللہ کا نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کے بعد اپنی خاص نور سے انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے، یعنی نور ایمانی سے ایمان والا نور انسان کے دل میں بھر دیتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی شان بیان کی ہے۔ اور شعبان کہتے ہیں کس کو، ذرا اس کو بھی سمجھتے جائیے۔ حضرت شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شعبان کے معنی پھیلانے کے آتے ہیں۔ شعبان کے معنی پھیلانے کے آتے ہیں، یعنی ہاتھ پھیلانے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تم اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور میں اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دوں گا تمہاری طرف، یعنی رحمت کے بوچھار کر دوں گا تمہارے اوپر۔ اس لیے یہ مہینہ ہاتھ پھیلانے یعنی دعا اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد دعا اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کے اندر روزے میں اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اضافہ ہو جاتا صدقہ خیرات میں۔ یہ صدقہ و خیرات اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں غریب لوگ، غریب طبقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر صدقہ و خیرات نکل گیا، ان تک پہنچ گیا، تو رمضان ان غریب طبقہ کا بھی یکسوئی کے ساتھ آرام کے ساتھ گزرے، ان کو زیادہ محنت اور مشقت نہ کرنا پڑے رمضان میں۔ اس لیے کہا گیا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ شروع ہوتا تو اس میں صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ غریب بھی یکسوئی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے، آرام سے روزہ رکھ سکے، اور عبادت میں آسانی کے ساتھ رمضان کے روزے اور عبادت میں مشغول ہو سکے۔ اس لیے اس مہینے میں تعلیم دی گئی کہ روزے کی تعلیم دی گئی، روزے رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، صرف کچھ دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھتے تھے اس مہینے میں، نہیں تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے کچھ دن چھوڑ کر کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ بڑے طاقتور بھی ہوتے تھے اور ہم لوگ بڑا ہی کمزور ہیں، اس لیے کہا گیا جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کثرت کرے، اس مہینے میں روزہ رکھے، تاکہ آنے والا مہینہ جو ہے اس کی عادت بن سکے۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا ہے، اس لیے یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، باہر بہت سارے بھیڑیے، 100 کے قریب، اس سے بھی زیادہ بہت سارے بھیڑیے جمع ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو وہ بھیڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں بہت محبت ہے آپ سے، اور آپ کے صحابہ سے بھی مجھے محبت ہے، اور ان کے جو بکریاں وغیرہ ہے، بکری وغیرہ ہے، ان سے بھی بڑی محبت ہے آپ سے، کیونکہ آپ سے یہ صحابہ کرام آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میرا دل یہ نہیں چاہتا ہم لوگوں کا کہ ان صحابہ کرام کے بکریاں جو ہے یا کھسی وغیرہ پاٹی وغیرہ جو بھی ان کو کھاؤں۔ بھیڑیا جو ہوتا ہے یہ بکری کا دشمن ہوتا ہے، یعنی جب بھی موقع ملا ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہ بھیڑیا، یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اور صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے دل میں اتنے یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے بکریوں کو نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کی بکریوں کو نہیں کھاتے ہیں، اس لیے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں کن کی بکریوں کو کھاؤں، آپ تھوڑا اشارہ کر دیجئے کہ فلاں صحابی کے بکری کو تم کھا لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ تمہاری بکری کو کھایا جائے؟ صحابہ کرام نے منع کر دیا، نہیں، ہم لوگ اتنی محنت سے پالتے ہیں، پھر کیسے ہمیں اجازت دے دیں اس کو کھانے کے لیے، اتنی محنت کرتے اس کے پیچھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ تو منع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بات یاد رکھو کہ تم لوگ اپنے بکریوں کے خود ہی حفاظت کرو، اور جو تمہاری حفاظت سے نکل جائے اور ان تک پہنچ جائے، یعنی ان بھیڑیوں تک پہنچ جائے، تو اس کی اجازت ہے کہ یہ بھیڑیا کھا جائے اس کو۔ تم جہاں تک ہو سکے اپنے بکریوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری حفاظت سے نکل گیا تو یہ بھیڑیوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ پھر وہ بھیڑیا واپس چلا گیا اور روتے ہوئے جانے لگا وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور اس مہینے کی بھی محبت تھی۔ اب بتائیے، ایک بھیڑیے کو، ایک جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اور جو مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو کتنی محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ضرور ہونی چاہیے۔ اس مہینے کی قدر کریں۔ اچھا، اس مہینے میں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ تو اس مہینے میں صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا ہے، اور نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اور اس مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے، نفلی عبادت زیادہ کرنا ہے، روزے وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو ایک رات آتی ہے شب برات جسے بولتے ہیں، 14ویں کی رات، 15ویں کی جو ہوتی ہے، وہ ایک رات آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ کہاں آ جاتے ہیں؟ عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پوری رات یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، کہ میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یہ آواز، یہ اعلان پوری رات ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جائے، اس وقت تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، اور بہت ساری خرابیاں اور برائیاں، رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا اس مہینے کے اندر، اور اس دن میں یعنی شب برات میں، جو نہ کرنے کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو روزے میں
اور صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے شب برات، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو شخص کے، سوائے دو آدمی کے۔ ذرا دھیان سے سنیے، وہ کون آدمی ہے جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے؟ سوائے دو آدمی کے ہیں جس کی کبھی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ ایک یہ ہے شرک کرنے والا، یعنی غیر مسلم شرک کرنے والا، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں، کبھی مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، کینہ رکھنے والا۔ یہ جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے اور بغض جو ہوتا ہے، یہ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک بغض آتا ہے، ایک کینہ آتا ہے۔ بغض جو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، بغض کسے کہتے ہیں، کینہ کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ بغض کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے کسی بات کی وجہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے بغض۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے کینہ۔ کینہ اسے کہا جاتا ہے کہ دوسرے سے نفرت تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کی بربادی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کینہ۔ ایسا شخص اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایسے شخص کی۔ اب بتائیے، اتنی برکت والا رات ہے اور اتنی برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن ان دو شخصوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم لوگ کسی سے کینہ کرتے ہیں یا بغض کرتے ہیں یا نہیں، ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رحمت کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بالکل دل کو پاک صاف کرے۔ حضرت انس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے فرمایا ہے، میرے بیٹے بغض سے یعنی پوری دنیا کے انسان سے اپنے دل کو صاف کر لے، یہ میری بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت سے پیار کرے گا، میری سنت سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور اس کا داخلہ کہاں ہو جائے گا؟ جنت میں۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس لیے معاف کر دو۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر حالات آئے، ہمارے اوپر مشکلات آئے اور ہمیں کوئی تکلیف دے تو اس کو سہ لو اور اس کو برداشت کر لیجئے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا اپنے خزانہ غیب سے اجر عظیم دینے والا ہے، بہت بڑا انعام دینے والا ہے اس کا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ستا رہا، ظلم کر رہا ہے، تو آپ برداشت کر لیجئے، کیونکہ یہ دنیا کے جو تکلیف ہے یہ وقتی طور پر ہے، کچھ دن کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں جو ہے، جو آخرت کی تکلیف ہے وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ اس لیے دنیا میں برداشت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے خزانہ غیب سے آپ کو بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اجر دینے والا ہے آخرت میں۔ اس لیے دنیا کے اندر حقوق العباد، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کمی بیشی کر دیں گے، لیکن ایک حقوق العباد ہے۔ آج ہم دنیا میں ذرا کوئی تکلیف پہنچایا، ظلم کیا، ہم اس کو بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں،
اس سے بڑا اس کو ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری ساری نیکی برباد ہو گئی اور آخرت میں وہ دائمی عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمیشہ کا عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے مشقت کو، دنیا کی تکلیف کو کم سمجھیے اور اس کو برداشت کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بہت بڑا انعام دینے والا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برداشت کرنے کا اور یہ مہینہ ایک دوسرے کو معافی تلافی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں ہو سکے اپنے آپ کو جس سے بھی کدورت ہو، نفرت ہو، اس سے معافی تلافی کر لیجئے، نہیں تو اس مہینے میں بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی، وہ مرد ہو یا عورت، جس کو اس مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوئی۔ جب اس مہینے میں اس کی معافی نہیں ہوئی، تلافی نہیں ہوئی، تو آگے جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا وہ یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں عبادت کر سکتا ہے؟ یہ مہینہ، اگلا جو مہینہ ہے اس کی تیاری کا مہینہ ہے، آگے جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اسی مہینے سے اسٹارٹ کریں نیکی کرنے کا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر رمضان کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنے بھی خرچ ہوتے ہیں، وہ اسی مہینہ میں خرید لیا جائے، اسی مہینہ میں اسٹاک کر لیا جائے، تاکہ رمضان میں بازار جا کر کے، ادھر ادھر جا کر کے مشقت اٹھانا نہ پڑے، اور یکسوئی کے ساتھ جتنا ہو سکے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزہ اور تلاوت میں لگا جا سکے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے میں نیکی زیادہ سے زیادہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنی عبادت میں لگے، اور جتنے برائی کے کام ہے، فحش کام ہے، گالی گلوچ ہے، اس سے بچے۔ میں نے جو بتایا ایک حدیث کہ 2 شخص کے علاوہ سب کی مغفرت ہوتی ہے، 2 آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو ابھی بتایا آپ کو۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 2 ہی آدمی نہیں بلکہ اور آدمی ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، وہ آدمی بھی، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ کہ ایک وہ شخص بھی ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، کہ اس رات میں، اس بابرکت والی رات میں، اس مبارک مہینے میں اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں جتنے بھی آپسی نفرت ہے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اور یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت میں لگ جائیے ابھی سے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، یہ محمدی مہینہ ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت اور پیار ہے تو اس مہینے کی قدر کیجئے، اپنے نبی سے پیار ہے تو اس مہینے میں روزہ، نوافل، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، تاکہ اس کا پھل اور اس کا بدلہ آپ کو بہتر سے بہتر ملے۔ اس مہینے میں معافی کرنے کا رواج بنائیں، آپ لوگ صدقہ و خیرات کا رواج بنائیں، کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیتے تھے یہ مہینہ آنے سے پہلے۔ یعنی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، اس لیے اگر نہیں پڑھ رہے تھے تو اب شروع کر دیجئے۔ اس مہینے میں بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کچھ خرافات بھی ہمارے یہاں۔ ہم لوگ جو اس مہینے کے اور جو
شب برات کی رات ہوتی ہے اس دن ہم لوگ کچھ خاص قسم کا پروگرام کرتے ہیں، ایسے خاص قسم کے انتظامات کرتے ہیں اور خاص قسم کے گھر میں کھانا اور پکوان آئٹم طرح طرح کے بنتے ہیں۔ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس دن خاص طور پر اہتمام کرنا پلاؤ بریانی بنانے کا یا کھچڑی بنانے کا یا حلوہ بنانے کا یا کوئی بھی اور چیز شیرنی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ رات تو عبادت کی رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، یہ کرنے کا ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں جو ایک رواج چل چکا ہے، یہ بدعتیوں کا رواج ہے، جو بدعت حضرات کرتے ہیں، بدعتی لوگ کرتے ہیں، ان کا ایک رواج ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی جو بھی بدعت کرے گا، بدعت کا کام کرے گا، وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور سب کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، سب کو پانی پلائیں گے۔ ایک جماعت آئے گی اور وہ بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے وہاں سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیسے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی بات ایجاد کر دی تھی، نئی رسم و رواج پیدا کر دیا تھا، اور انہوں نے آپ کے دین کے اندر ایک غلط رواج، رسومات پھیلا دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سوقن سوقن، یہاں سے ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھگا دیں گے، جبکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہمیں سفارشی کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں، بتائیے آپ کہاں جائیں گے؟ ہم جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی دین میں ایسی بات پیدا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہ ہو۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شب برات کے اندر حلوہ پکاتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، اب طرح طرح کی یہ ساری چیزیں بدعت جو ہمارے سماج میں پھیل چکا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ بدعت میں سے ہیں۔ اور آپ نے ابھی سن لیا کہ بدعت والے جتنے بھی ہیں وہ گمراہی میں ہیں، تو ہم لوگ گمراہی ہیں۔ ہر گمراہی کا راستہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر گمراہی جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس دن خاص طور پر اہتمام سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ جو اس دن خاص طور پر پلو کا یا بریانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس دن نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ ہاں، اگر روزانہ کا معمول ہم لوگ اکثر کھاتے پیتے رہتے ہیں، روزانہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس دن بھی بن گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر اس نیت سے بناتا ہے کہ آج شب برات ہے، اس لیے اس کے خوشی میں اور اس کے اہتمام کی وجہ سے ہم لوگ اگر اس چیز کو بنا رہے ہیں یا شیرنی بنا رہے ہیں یا حلوہ بنا رہے ہیں یا پوڑی وغیرہ کا اہتمام کر رہے ہیں گھر کے اندر، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، اس کا اہتمام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو چیز کرنے کو کہا گیا اس کو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نیکی میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں نفل جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا ہے، سب کے لیے مانگنا ہے اس رات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں
اور معافی کا اعلان کرتے رہتے ہیں پوری رات، اس لیے اس رات میں معافی مانگنا ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہے، کدورت ہے، تو سمجھ لیجئے کتنوں ہی آپ دعا مانگے، گڑ گڑائے، روئے، پھر بھی آپ کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اپنے دل کو صاف نہ کر لیں۔ اس لیے اس رات کے آنے سے پہلے ابھی سے یہ صاف کر لیں تاکہ ہماری ہر عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو، ہر عبادت ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو۔ کریں گے نا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ؟ وعدہ کیجئے ابھی سے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ پر بھی نیکی دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دل میں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ اگر ہم اتنی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، پھر بھی ہمارا قبول نہ ہو، معافی نہ ہو، پھر کیا فائدہ ہوا ہمارا رات کو جاگنا یا ہمارا اس مہینے میں عبادت کرنا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی آدمی پورا دن محنت کرے اور پورے پسینہ بہہ جائے، اس کا محنت کر کر کے تھک ہار جائے، اور شام کو اس کو مزدوری نہ ملے، کہے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کتنی تکلیف ہوگی اس کو؟ پھر آئندہ جائے گا وہ کرنے کے لیے؟ نہیں کرے گا وہ۔ اس لیے آپ اگر محنت کر رہے ہیں، آپ اگر تہجد اور نوافل کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے ہمارے نماز اور روزہ تلاوت کو قبول ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کون سے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے روزہ عبادت قبول نہیں ہوگی؟ تو میں نے آپ کو بتایا وہ 2 چیزیں، اپنے دل کو پورا صاف کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام عبادتوں کو، تمام تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اور بھی ہفتے آ رہے ہیں آئندہ، اور شب برات، آج تو شعبان کی 1 تاریخ ہے، اور بھی انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا شعبان کے بارے میں اور اس رات کے بارے میں کہ اور بھی کیا کرنا ہے اس رات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا کیا فضائل عطا کیے ہیں، یہ ساری چیزیں اور بھی بات آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے آج ہی۔ اور جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اس پر جتنا ہو سکے آپ عمل کیجئے اور اس کو عمل میں لائیے، اور تاکہ آپ کے آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کچھ نام بھی لکھائے تھے جماعت میں جانے کا، کوئی اس کا عمل نہیں آیا۔ آپ لوگ ذرا اہتمام کریں نکلنے کے لیے، 3 دن کے لیے ہی نکلے تاکہ سیکھنے کا موقع ملے صحیح، اور آپ جا کر کے دیکھیں بہت سی جگہ، تاکہ پتہ چلے کہ اس دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو بغیر کلمہ کے ہی مر جا رہے ہیں مسلمان، اس کو کون دین پہنچائے گا، سکھائے گا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مردوں تک تو مرد پہنچ جاتے ہیں، عورتوں تک کون پہنچائیں گے؟ آپ کی ذمہ داری بنتی، پڑھے لکھے آپ جانکار ہے تو دوسرے تک پہنچائیے۔ اگر کسی کو کلمہ درست نہیں ہے تو کلمہ سکھائیے، صورتیں نہیں ہے تو صورتیں سکھائیے۔ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ کے پڑوسی ہیں، یا آپ کو کل پوچھ لے گا قیامت کے دن، اس کو نہیں آتا تھا، تم پڑھے لکھے تھے، تمہیں میں نے علم دیا تھا، تمہیں سکھایا تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو بتایا؟ اس لیے میری مہربانی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی جاہل ہو، پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو کلمہ سکھائیے، صورتیں سکھائیے، دعا سکھائیے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، نہیں تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا